الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 118۔ ایک عابد کا بہکنا اور خوف سے توبہ کرنا۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ذم الہویٰ میں لکھا ہے کہ ابو کعب نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ نقل کیا کہ ایک فاحشہ عورت نہایت حسین و جمیل تھی جو ایک سو دینار لے کر برائی کراتی تھی۔ ایک عابد و زاہد کی ایک بار اس پر جو نظر پڑی تو وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس کے پاس جانے کے لیے 100 دینار جمع کرنے لگا، اور کام دھام کر کے اس نے 100 دینار جمع کر لیے، اور ایک دن اس کے گھر پہنچ گیا اور اپنا مدعا پیش کیا۔ اس نے 100 دینار لے لیے اور بن سنور کر تیار ہو کر اس کے لیے آئی، اور جب وہ عابد اس کے ساتھ برائی کرنے کے ارادے سے ملا تو اس کو اللہ کے سامنے جواب دینے کا خیال آ گیا، اور وہ اللہ کے خوف سے کانپنے لگا اور اس کی شہوت اور خواہش ہی مر گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے تاکہ میں یہاں سے نکل جاؤں، اور یہ دینار تجھے ہی دے دیتا ہوں۔ اس فاحشہ عورت نے تعجب سے کہا کہ کیا ہوا؟ تو نے تو بڑی محنت سے یہ دینار جمع کیے تھے، اور میں تجھے پسند آ گئی تھی، اور آج تجھے یہ موقع ملا ہے اور تو اس کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اللہ کے خوف اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر کی وجہ سے ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اگر یہ بات تیری سچ ہے تو سوائے تیرے میرا کوئی شوہر نہیں۔ الغرض وہ وہاں سے نکل آیا اور اپنے گھر چلا گیا، اور وہ عورت بھی توبہ کر کے اس عابد کا پتہ معلوم کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئی۔ جب اس کو بتایا گیا کہ فلاں تم کو پوچھتے ہوئے آئی ہے تو وہ یہ سن کر بے ہوش ہو گیا اور پھر مر گیا۔ ایک لوہار کی توبہ۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ نے کہا کہ میں نے ایک لوہار کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے آگ کے اندر سے لوہا نکالتا ہے اور ہاتھ کی انگلیوں ہی سے اس کو الٹ پلٹ کر رہا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے۔ پھر میں اس کے قریب ہوا اور سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا کہ اے سردار، آپ کو جو یہ کرامت ملی ہے اس کے حوالے سے آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ اس نے کہا کہ بھائی، میں ایسا نہیں ہوں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن میں اپنا قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں بہت گناہ کیا کرتا تھا۔ ایک بار ایک حسین عورت سے سابقہ پڑا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے لیے کچھ ہو تو دے دو۔ وہ عورت میرے دل میں سما گئی۔ میں نے کہا کہ میرے گھر پر چل، تجھے اتنا دے دوں گا جو کافی ہو جائے، مگر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور پھر کچھ دیر بعد روتے ہوئے آئی اور کہنے لگی کہ مجھے وقت نے مجبور کیا ہے، اس لیے میں دوبارہ تمہارے پاس آئی ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس کو لے کر گھر گیا اور اس کو بٹھا کر اس کے قریب ہوا تو وہ اس طرح تڑپنے لگی جیسے تیز ہوا کے تھپیڑوں میں کشتی حرکت کرتی ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں اتنا تڑپتی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے خوف سے کہ کہیں وہ ہمیں اس حال میں نہ دیکھ لے، لہذا تم اگر مجھ کو چھوڑ دو تو اللہ تم کو نہ دنیا میں آگ سے جلائے گا اور نہ آخرت میں جلائے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ چلی گئی اور مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت حسین عورت ہے۔ میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس لڑکی کی ماں ہوں۔ تجھے معلوم ہو کہ یہ میری لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے۔ اللہ تم کو جزا دے اور تم کو نہ دنیا میں آگ سے جلائے اور نہ آخرت میں جلائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے توبہ کر لی اور اللہ کی جناب میں رجوع کر لیا۔